نیت کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو صحیح بخاری کی پہلی حدیث پر غور کرنا چاہیے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی کتاب میں کچھ یوں نقل فرمایا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے منبر پر بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ پس جس کی ہجرت ترک وطن دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرض سے ہو، پس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اعمال کی ظاہری شکل و صورت سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر نیت معتبر ہے۔ اگر کوئی شخص رضا الہی کے حصول کے لیے اپنے دین کو بچانے کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور جو شخص دنیا کمانے یا شادی کے لیے وطن سے نکلتا ہے تو اس کا سفر در حقیقت دولت یا شادی کے لیے ہی ہوگا۔ صحیح بخاری ہی کی ایک اور حدیث نیت کی اہمیت کو بھی بہت ہی خوبصورت انداز میں واضح کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑا ایک شخص کے لیے باعث ثواب ہے، دوسرے کے لیے بچاؤ ہے، اور تیسرے کے لیے وبال ہے۔ جس کے لیے گھوڑا اجر و ثواب ہے وہ شخص ہے جو اللہ کی راہ کے لیے اس کو پالے، وہ اسے کسی ہریالے میدان میں باندھے، راوی نے کہا یا کسی باغ میں، تو جس قدر بھی وہ اس ہریالے میدان میں یا باغ میں چرے گا اس کی نیکیوں میں لکھا جائے گا۔ اگر اتفاق سے اس کی رسی ٹوٹ گئی اور گھوڑا ایک یا دو مرتبہ آگے کے پاؤں اٹھا کر کو کودا تو اس کے آثار قدیم بھی مالک کی نیکیوں میں لکھے جائیں گے، اور اگر وہ گھوڑا کسی ندی سے گزرے اور اس کا پانی اپنے خواہ مالک نے اسے پلانے کا ارادہ نہ کیا ہو تو بھی یہ اس کی نیکیوں میں لکھا جائے گا۔ تو اس نیت سے پالا جانے والا گھوڑا انہیں وجہ سے باعث ثواب ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جو لوگوں سے بے نیاز رہنے اور ان کے سامنے دستے سوال بڑھانے سے بچنے کے لیے گھوڑا پالے، پھر اس کی گردن اور اس کے پیٹ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے حق کو بھی فراموش نہ کرے تو یہ گھوڑا اپنے مالک کے لیے پڑتا ہے۔ تیسرا شخص وہ ہے جو گھوڑے کو فخر دکھاوے اور مسلمانوں کی دشمنی میں پالے تو یہ گھوڑا اسی کے لیے وبال ہے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بظاہر ایک ہی طرح کا نظر آنے والا گھوڑا اپنے مالک کی نیت کی وجہ سے اس کے لیے ثواب یا عذاب کا باعث بن سکتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر ہمیں اپنے اعمال کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈالنے کی ضرورت ہے، وہیں پر ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے۔ اگر انسان کی نیت درست نہ ہو تو انسان کی بڑی بڑی نیکیاں اس کے لیے وبال بن سکتی ہیں۔ سخاوت کرنا اور اپنے مال کو خرچ کرنا بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا اور دین کا علم حاصل کرنا یا قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اگر یہ نیکیاں دکھاوے کے لیے کی جائیں گی تو ان نیکیوں کو کرنے والا شخص اجر و ثواب کے بجائے عذاب کا مستحق ہوگا۔ اس ضمن میں ایک حدیث درج ذیل ہے۔ جامعہ ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی ہے، قیامت کے دن جب ہر امت گھٹنوں کے بل پڑی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کے لیے نزول فرمائے گا۔ پھر اس وقت فیصلے کے لیے سب سے پہلے ایسے شخص کو بلایا جائے گا جو قرآن کا حافظ ہوگا، دوسرا شہید ہوگا اور تیسرا مالدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے کہے گا، کیا میں نے تجھے اپنے رسول پر نازل کردہ کتاب کی تعلیم نہیں دی تھی؟ وہ کہے گا، یقیناً اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جو علم تجھے سکھایا گیا ہے اس کے مطابق تو نے کیا عمل کیا ہے؟ وہ کہے گا، میں اس قرآن کے ذریعے رات دن تیری عبادت کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا، اور فرشتے بھی اسے کہیں گے کہ تو نے جھوٹ کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا، قرآن سیکھنے سے تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، سو تجھے کہا گیا۔ پھر صاحب مال کو پیش کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، کیا میں نے تجھے ہر چیز کی وسعت نہ دے رکھی تھی، یہاں تک کہ تجھے کسی کا محتاج نہیں رکھا؟ وہ عرض کرے گا، یقیناً میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تجھے جو چیزیں دی تھی اس میں کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا، صلہ رحمی کرتا تھا اور صدقہ خیرات کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا، اور فرشتے بھی اسے جھٹلائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، بلکہ تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں سخی کہا جائے۔
سو تمہیں سخی کہا گیا۔ اس کے بعد شہید کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تجھے کس لیے قتل کیا گیا؟ وہ عرض کرے گا مجھے تیری راہ میں جہاد کا حکم دیا گیا، چنانچہ میں نے جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا تو نے جھوٹ کہا، فرشتے بھی اسے جھٹلائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرا مقصد یہ تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے، سو تجھے کہا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے زانوں پر اپنا ہاتھ مار کر فرمایا ابو ہریرہ یہی وہ پہلے 3 شخص ہیں جن سے قیامت کے دن جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ قرات، تلاوت اور جہاد جیسی عظیم اعمال کی قبولیت کے لیے بھی نیت کی اصلاح ضروری ہے۔ بعض دیگر احادیث میں بھی اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ جہاد اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگا تو وہ انسان کے لیے باعث اجر و ثواب نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1 سنن ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جہاد اور غزوے کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن عمرو اگر تم صبر کے ساتھ ثواب کی نیت سے جہاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں صابر اور محتسب ثواب کی نیت رکھنے والا بنا کر اٹھائے گا، اور اگر تم ریاکاری اور فخر کے اظہار کے لیے جہاد کرو گے تو اللہ تمہیں ریاکار اور فخر کرنے والا بنا کر اٹھائے گا۔ اے عبداللہ بن عمرو تم جس حال میں بھی لڑو یا شہید ہو اللہ تمہیں اسی حال پر اٹھائے گا۔ نمبر 2 سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو بہادری کی شہرت کے لیے لڑتا ہے اور جو خاندانی عزت کی خاطر لڑتا ہے اور جس کا مقصد یا نمود ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کلمے کی بلندی کے مقصد سے جو لڑتا ہے وہی مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ نمبر 3 موطا امام مالک میں جامعہ ترمذی اور سنن نسائی میں حضرت معاذ بن بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد 2 قسم کا ہے رہا وہ شخص جس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جہاد کیا، امام و امیر کی اطاعت کی انتہائی قیمتی مال خرچ کیا، اپنے ساتھی کو آسانی و سہولت فراہم کی اور فساد سے اجتناب کیا، تو ایسے شخص کا سونا اور جاگنا سب باعث اجر ہے۔ دوسرا وہ شخص جس نے فخر و ریا نیز شہرت کے لیے کی خاطر جہاد کیا، امام و امیر کی نافرمانی کی اور زمین میں فساد پیدا کیا، تو وہ ثواب کے ساتھ واپس نہیں آتا۔ مذکورہ بالا حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا جہاد جیسا عظیم عمل بھی اسی صورت قبول ہوگا جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگا۔ اگر اس کی نیت درست نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ شہرت اور دکھاوے کے لیے نیکیاں کرنے والے لوگوں کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی نیت سے پوری طرح واقف ہے۔ سلسلہ احادیث صحیحہ میں محمود بن لبید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک و اصغر کا خوف ہے۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ریاکاری۔ اللہ عز و جل قیامت کے دن لوگوں کو بدلہ دے گا تو ریاکاروں سے فرمائے گا دنیا میں جن لوگوں کو دکھایا کرتے تھے ان کے پاس چلے جاؤ، دیکھو کیا تمہیں ان کے پاس کچھ بدلہ ملے گا۔ سجدے کی اہمیت ہر باشعور شخص پر واضح ہے، لیکن یہ عظیم عمل بھی ریاکاری کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب روز قیامت اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا تو ہر مومن مرد اور مومنہ عورت اس کے لیے سجدہ ریز ہو جائیں گے، صرف وہی باقی رہ جائے گا جو دنیا میں ریا اور شہرت کی خاطر سجدہ کیا کرتا تھا۔ وہ سجدہ کرنا چاہے گا لیکن اس کی کمر تختہ بن جائے گی اور وہ سجدے کے لیے جھک نہیں سکے گا۔ ان تمام احادیث مبارکہ پر غور کرنے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے اعمال کی قبولیت کے لیے اس کی نیت کا درست ہونا کس قدر ضروری ہے۔ اگر انسان کی نیت درست نہ ہو تو اس کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی نیت اور